الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. اور تمہارے پروردگار نے ارشاد فرما دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو، اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرتے رہو۔ اگر ان میں سے ایک یا دونوں تمہارے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کو اف تک نہ کہنا، اور نہ ہی ان کو جھڑکنا، اور ان کے ساتھ بات چیت ادب کے ساتھ کرنا۔ اور عز و نیاز کے ساتھ ان کے آگے جھکتے رہنا، اور ان کے حق میں یہ دعا کرنا کہ پروردگار جیسا انہوں نے مجھے بچپن میں شفقت کے ساتھ پرورش کیا ہے، تو بھی ان کے اس حال پر رحم فرما۔ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے تمہارا پروردگار اس سے بخوبی واقف ہے، اور اگر تم نیک رہو گے تو وہ جو کرنے والوں کو بخش دینے والا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ خدا سے بڑھ کے ہو سکتا نہیں ہے مہرباں کوئی، خدا سے بڑھ کے ہو سکتا نہیں ہے مہرباں کوئی، سوا اس کے نہیں ہے خالق کون و مکان کوئی۔ اسی کے حکم سے فصل بہار آتی ہے گلشن میں،
دکھا سکتا نہیں اس کے سوا عہدی خزاں کوئی، مشیت اس کی جب تک راہ بر بن کر نہ آ جائے، نشاں منزل کا پا سکتا نہیں ہے کارواں کوئی، وہی مجبور مضطر کی دعائیں سننے والا ہے، وہی مجبور مضطر کی دعائیں سننے والا ہے، کرے کیوں آستانے غیر پر آہو فغاں کوئی، وہی مجبور مضطر کی دعائیں سننے والا ہے، کرے کیوں آستانے غیر پر آہو فغاں کوئی، دعاؤں میں پکارو اس خدا بند جہاں ہی کو، دعاؤں میں پکارو اس خدا بند جہاں ہی کو، نہیں جس کے سوا حاجت روائے دو جہاں کوئی، وہی ہے حامی و ناصر، وہی ہے حاضر و ناظر، وہی ہے حامی و ناصر، وہی ہے حاضر و ناظر، بجز ذات خدا ہرگز نہیں ہے غیب داں کوئی، زمین و آسمان شمس و قمر دن رات شاہد ہیں، زمین و آسمان شمس و قمر دن رات شاہد ہیں، نہیں اس کے سوا ارض و سما کا حکمراں کوئی، اسی کے قبضہ قدرت میں ہے نفع و ضرر سب کا، سوا اس کے نہیں ہے مالک سود و زیاں کوئی، خدا کے نام ہی سے مشکلیں آسان ہوتی ہیں، خدا کے نام ہی سے مشکلیں آسان ہوتی ہیں، بنائے تو خدا کے نام کو ورد زباں کوئی، یہی تعلیم قرآن ہے، یہی ہے حاصل سنت، یہی تعلیم قرآن ہے، یہی ہے حاصل سنت، نہیں معبود برحق جز خدا بندے جہاں کوئی، اسی کا دامن رحمت پناہ عاصیاں ہوگا، اسی کا دامن رحمت پناہ عاصیاں ہوگا، نہیں ہرگز کہیں اس کے سوا دار الامان کوئی، ظہور اللہ کی توحید پر ایمان ہو جس کا، نہ اس کو مال کی پرواہ نہ اس کو خوف جاں کوئی، خدا سے بڑھ کے ہو سکتا نہیں ہے مہرباں کوئی، سوا اس کے نہیں ہے خالق کون و مکان کوئی، برادران عزیز، یہ تو سب جانتے ہیں کہ آغاز رمضان سے جمعۃ المبارک کے خطبات کا عنوان اور موضوع کیا ہے۔ یہ بھی ایک سے زائد مرتبہ آپ حضرات کے ذہن نشین کرایا جا چکا ہے کہ سارے اسلام کی عمارت جس بنیاد پر قائم ہے وہ یہی مسئلہ ہے،
اگر کسی شخص کا یہ عقیدہ ٹھیک نہیں تو اس کا اسلام کوئی نہیں، وہ مسلمان نہیں ہے۔ ابھی کچھ روایات میں آپ کے سامنے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے مبارک کلمات جو احادیث کی کتابوں کے اندر ہیں، وہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ یہ جو میرا دعویٰ ہے کہ سارے اسلام کی عمارت اسی مسئلے پر ہے، اس کے بغیر کچھ بھی نہیں، کسی کا کوئی اسلام نہیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں، فرماتے کنت ردف النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی حمار، میں ایک حمار پر، گدھے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر سواری فرمائی ہوئی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معاذ، پوچھا اے معاذ، حل تدری، تمہیں پتا ہے ما حق اللہ علی عباد، اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے، وما حق العباد علی اللہ، اور بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے؟ تو فرمانے لگے میں نے عرض کیا اللہ و رسول عالم، اللہ اس کا رسول بہتر جانتے ہیں کہ اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے اور بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے۔ تو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ اسی ہی کی بندگی کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں، یہ اللہ کا حق ہے۔ وحق العباد علی اللہ، اور بندوں کا حق اللہ پر یہ اللہ یعذب من لا یشرک بہ، جو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا اس کو عذاب سزا نہ دے، یہ اللہ کا حق پر بندوں کا حق ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے، میں چاہتا ہوں یہ روایتیں آپ کو سنائی دوں تاکہ ایک خاکہ ذہن میں بیٹھ کر سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا وہ نقل کرتے ہیں حق اللہ علی الناس، اللہ کا حق بندوں پر یہ ان یعبدوہ کہ اللہ ہی کی بندگی کریں، ولا یشرکوا بہ شیئا، کسی کو اس کا شریک نہ بنائیں۔ فاذا فعلوا ذلک، اگر بندے اس طرح کر لیں گے، فحق علیہ اللہ یعذب، پھر اللہ پر لازم ہے کہ ان کو سزا نہ دے۔ حضرت ابو ہریرہ ہی سے ایک روایت ہے، ایک دیہاتی نے بارگاہ نبوت میں عرض کیا یا رسول اللہ ایسا عمل بتائیں کہ میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ تو آپ نے فرمایا تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا، اللہ کی بندگی کرنا، اس کے ساتھ شریک کسی کو شریک نہ کرنا، وتقیم الصلاۃ المکتوبہ، فرض نماز ادا کریں، وتؤدی الزکوٰۃ المفروضہ، اور فرض زکوٰۃ اگر تم پر ہے تو اس کو ادا کریں، وتصوم رمضان، اور رمضان کا روزہ رکھیں۔ حضرت ابو ذر سے ایک روایت بڑی عجیب ہے، من لقی اللہ لا یعدل بہ شیئا، جو اللہ سے ملاقات کرے، یعنی مرنا تو ہے، اللہ کے ساتھ جانا ہے، لا یعدل بہ شیئا، کہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا تھا دنیا کے اندر، ثم کان علیہ مثل جبال ذنوب، لیکن اس کے علاوہ پہاڑ جیسے گناہ اس کے گردن پر تھے، شرک نہیں کیا اور گناہ تھے، غفر اللہ له، اللہ اس کو معاف کر دیں گے، صرف عقیدہ توحید کی بنیاد پر۔ ہم میں سے کوئی انسان ایسا نہیں جو دعویٰ کر سکے میں نے زندگی میں گناہ نہیں کیے، شعوری یا لا شعوری طور پر ہم سے گناہ سرزد ہوتے ہیں۔
لیکن ان گناہوں کے اندر شرک جو سب سے بڑا گناہ ہے وہ نہیں ہوگا، اور خدا کے سامنے جائے گا تو پہاڑوں جیسے گناہ بھی اس کے اوپر ہوں گے، اللہ ان کو معاف کر دے گا۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، جب پروردگار عالم اپنی رحمت کے ساتھ جہنم سے کچھ لوگوں کو نکالیں گے تو ملائکہ کرام کو ساتھ اللہ یہ حکم ہی دیں گے ان یخرجوا من النار من لا یشرک باللہ شیئا، جو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا تھا اس کو بھی نکال دیں۔ یہ نہیں فرمایا کہ اس کے گناہ ہیں یا نہیں، جو شرک نہیں کرتا اس کو بھی نکال دیں۔ تو یہ عقیدہ توحید ایسی چیز ہے، اگر یہ درست ہے تو پھر اللہ سارے گناہ معاف کر دے گا۔ ایک روایت کے الفاظ اس طرح ہیں، من لقی اللہ لا یشرک بہ شیئا، جو اللہ کے ساتھ اس حال میں ملاقات کرے کہ شرک نہیں کیا، داخلہ جنت جنت ہو جائے گا۔ یہ نہیں فرمایا کہ فلاں بھی نہیں کیا، فلاں بھی نہیں کیا، فلاں، بس اس نے شرک نہیں کیا تو اللہ سے ملاقات کر لی، اللہ اس کو جنت میں بھیجیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روایت ہے، میرے پاس جبریل آئے، فبشرنی، اس نے آ کے مجھے خوشخبری دی، انہ من مات من امتک، آپ کی امت سے جو شخص مر گیا لا یشرک باللہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا تھا، داخلہ جنت سے جنت میں جائے گا۔ عقیدہ توحید، پھر میری بات کو ذہن نشین فرما لیں، سارے اسلام کی عمارت اس عقیدے پر، یہ بنیاد ہے، اس بنیاد پر ساری عمارت اسلام کی پوری عمارت، اس کے اندر نماز کے مسائل بھی ہیں، روزے کے مسائل بھی ہیں، زکوٰۃ کے بھی ہیں، حج کے بھی ہیں، طواف کے بھی ہیں، اعتکاف کے بھی ہیں، قربانی کے بھی ہیں، باقی اخلاقیات کے جتنے معاملات ہیں، یہ سب کے سب ان کی قبولیت، ان کی صحت موقوف ہے عقیدہ کی صحت پر۔ عقیدہ ٹھیک تو یہ سب ٹھیک، عقیدہ ٹھیک نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری زبان سے جو جملے نکالے وہ اپنی مرضی کے مطابق نکالے اور راضی ہو جائے۔ یہ بھی دعا کرتا ہوں کہ آپ حضرات کے کانوں تک جو آواز پہنچے اس کو اس انداز سے آپ کے دل و دماغ میں راسخ کر دے کہ آپ زندگی کسی موڑ پر بھی کہیں بھی ہوں، یہ چیز آپ کے دل سے باہر نہ جائے، اپنے لیے بھی، اپنے اہل خانہ کے لیے بھی، اپنے حلقہ احباب کے لیے بھی آپ کی یہ سوچ بن جائے کہ شرک نہیں کرنا، شرک نہیں کرنا، شرک نہیں کرنا۔ تو قرآن حکیم کی یہ آیت جو اس وقت میں نے تلاوت کی ہے، 15واں پارہ سورہ بنی اسرائیل اور آیت نمبر 23، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا، تیرے رب نے فیصلہ کر لیا ہے اس کے سوا کسی اور کی بندگی نہیں کرنی۔ اگلا مرحلہ یہ ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، پھر ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک، وہ لمبی بات ہے، تفصیل سے ذکر کروں گا انشاءاللہ۔ سر دس اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ شرک نہیں کرنا، اللہ ہی کی بندگی کرنی۔ آپ مثال کے طور پر ابھی نماز پڑھیں گے یا ہر روز پڑھتے ہیں، اب دیکھتے ہیں کہ نماز کی 4 حالتیں ہیں۔
کھڑے ہوتے ہیں، تکبیر تحریم اللہ اکبر کہہ کر اللہ کی کبریائی کا سب سے پہلے اعلان کرتے ہیں، ہاتھ باندھ لیتے ہیں. یہ قیام ہے. کس کے لیے یہ قیام کس کے لیے؟ صرف اللہ کے لیے. پھر جھکتے ہیں رکوع میں، پھر اللہ اکبر کہتے ہیں. اللہ ہی بڑا ہے. میں تو جھک گیا ہوں لیکن اللہ بڑا ہے. وہاں کیا کہتے ہیں؟ سبحان ربی العظیم. میرا رب پاک ہے. کس سے؟ شریکوں سے پاک ہے، کمزوریوں سے پاک ہے، خامیوں سے پاک ہے، نقائص سے پاک ہے، عیوب سے پاک ہے. جو عظمت والا ہے. پھر رکوع کے اندر جھکے جھکے یہ سب کچھ پڑھتے ہیں. پھر سیدھے کھڑے ہوتے ہیں. سمع اللہ لمن حمدہ. سن لی اللہ نے اس کی بات جو اللہ کی جس نے تعریف کی. نماز کی ساری حالتیں دیکھیں، اس کے اندر سے اللہ ہی کے ساتھ مکالمہ ہو رہا ہے. کھڑا ہے تو اللہ اکبر اللہ کے لیے، رکوع میں جھکا ہے تو اللہ اکبر، اس کے اندر پڑھا تو سبحان ربی العظیم. پھر سمع اللہ لمن حمدہ. اللہ نے سن لی اس کی بات جس نے اللہ کی تعریف کی. اور حدیث کتاب میں اندر یہ الفاظ بھی آتے ہیں، حمدن کثیرن طیبن مبارکن فیہ. آپ بھی یاد کرنے، اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے کسی کو پڑھنے کی نماز کی حالت کے اندر. سمع اللہ لمن حمدہ. سن لی اللہ نے بات اس کی جس نے اللہ کی تعریف کی. تو پھر حمدن کثیرن، بہت زیادہ تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں. طیبن، پاکیزہ، مبارکن، برکت والی. پھر اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جھکتا ہے. کھڑا ہے تو اللہ کی کبریائی کا اعلان، بیٹھا ہے تو اللہ کی کبریائی کا اعلان، جھکتا ہے تو اللہ کی کبریائی کا اعلان، اور پھر پیشانی جا کر زمین پر رکھ دیتا ہے. قیام تھا تو اس میں بھی اللہ اکبر، اللہ ہی بڑا ہے. رکوع میں جھکا تو پھر اللہ ہی بڑا ہے. سجدے میں زمین پیشانی رکھی تو پھر بھی اللہ ہی بڑا اعلان کیا. کیا کہتا ہے؟ سبحان ربی الاعلی. میرا رب پاک ہے. کس چیز سے پاک ہے؟ وہی بات، خامیوں سے پاک ہے، عیبوں سے پاک ہے، نقائص سے پاک ہے، عیوب سے پاک ہے، شریکوں سے پاک ہے. اور پیشانی زمین پر رکھی ہوئی ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. سبحان ربی الاعلی. پاک ہے میرا رب سب سے بلند والا. میں تو جھک گیا ہوں، خدا نہیں جھکتا، وہ اعلیٰ ہے. سبحان ربی الاعلی یہ کہتا جاتا ہے. پھر اللہ اکبر کہہ کر اٹھتا ہے اور بیٹھتا ہے. اسی کی کبریائی کا اعلان کر رہا ہے. جھکا تھا تو تب بھی اس کی کبریائی کا اعلان تھا، اب اٹھا تو تب بھی اس کی کبریائی کا اعلان ہے. پھر دوبارہ کہتا اللہ اکبر، پھر اس کی کبریائی کا اعلان کر کے اپنی پیشانی زمین پر رکھ دیتا. وہ ہے جو کسی کے سامنے نہیں جھکتا، سب اسی کے سامنے جھکتے. پھر تسبیحات پڑھنے کے بعد پھر اللہ اکبر کہہ کر اٹھتا. جب قاعدے میں انسان بیٹھتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ التحیات للہ. جتنی بھی زبانی بندگیاں، عبادتیں ہیں، کبریائیاں ہیں، زبانی تعریفیں ہیں، کس کے لیے؟ للہ ہے، اللہ ہی کے لیے. والصلوات، جتنی بدنی عبادتیں ہیں وہ بھی کس کے لیے؟ اللہ ہی کے لیے. والطیبات، جتنی مالی باتیں وہ بھی کس کے لیے؟ اللہ ہی کے لیے. زبانی عبادتوں کا حقدار بھی اللہ ہی ہے، بدنی عبادتوں کا حقدار بھی اللہ ہی ہے، مالی عبادتوں کا حقدار بھی اللہ ہی ہے. میں نے عرض کیا نا کہ انسان کی بندگی کی چار حالتیں ہیں. کھڑا ہوتا ہے ہاتھ باندھ کر، کس کے سامنے؟ اللہ ہی کے سامنے، اور کوئی نہیں کہ جس کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو. جھکتا ہے تو کس کے سامنے؟ اللہ ہی کے سامنے. سجدے میں زمین پر اپنا سر رکھتا ہے تو کس کے سامنے؟ اللہ ہی کے سامنے. اللہ کسی کے سامنے نہیں جھکتا. سب اگلے پچھلے نبی ولی جن انسان اللہ ہی کے سامنے
جھکتے رہے. کسی اللہ والے نے کیا خوبصورت بات کہی. اللہ اکبر. انسان سجدے میں جب زمین پر سر رکھتا ہے تو اتنا جھکتا ہے کہ اسے آگے جھکنے کی گنجائش کوئی نہیں. تو کسی اللہ والے نے بات کی تصور عرش پر ہے، تصور عرش پر ہے، محو سجدہ ہے جبیں میری. خیال تو میرے یہ بھی خدا کی بارگاہ میں پہنچا ہوں، لیکن میری پیشانی کہاں ہے؟ زمین پر ہے. تصور عرش پر ہے، محو سجدہ ہے جبیں میری. میرا پھر پوچھنا کیا آسماں میرا زمین میری. یہ دعا کریں اللہ مجھے، آپ کو، ہمارا ہر مسلمان، اس کو کوئی بھی عبادت اس انداز سے کرنے کی توفیق دے کہ جیسا وہ سمجھے کہ میں خدا کی بارگاہ میں جا کے پہنچ گیا ہوں اور اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں اور میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اس سے مکالمہ کر رہا ہوں. جب ایسی عبادت کسی کی ہوگی تو پھر اس کے کیا کہنے ہیں. تو یہ عبادت کی میں نے تھوڑی سی ذکر کر دی کہ وہ قضا ربک اللہ تعبدوا الا، تیرے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ اس کے سوا کسی اور کی بندگی نہیں کرنی، جھکنا بھی کسی کے سامنے نہیں. تعریفیں بھی مدح و منقبت کی کسی اور کی نہیں کرنی. زبان بھی اللہ کی عظمت کی کبریائی کا اعلان کرے، پیشانی بھی خدا کے سامنے جھکے، دل دماغ بھی خدا کے سامنے متوجہ ہو. عبادت کی ساری اقسام صرف اللہ ہی کے لیے. بدنی عبادت ہے تو اللہ کے لیے، زبانی عبادت ہے تو اللہ کے لیے، مالی عبادت ہے تو اللہ کے لیے. بندہ خدا کا جو بھی ہوگا اس کا ادب تو ہوگا، احترام ہوگا، جیسے نبی کا احترام صحابہ اکرام کرتے تھے. لیکن نبی کا سجدہ، نبی کو سجدہ نہیں کیا، نبی کے سکھائے ہوئے طریقے کے مطابق خود اللہ کے سامنے سجدہ کرتے رہے. خلاصہ گفتگو کیا نکلا؟ عبادت کے لائق صرف اللہ ہی ہے. اس کی اس صفت کے اندر کوئی بھی شریک نہیں ہے، نہ کوئی پیغمبر شریک، نہ کوئی صحابی شریک، نہ کوئی ولی شریک، نہ کوئی جن شریک، نہ کوئی فرشتہ شریک. اللہ واحد لا شریک ہے، وحدہ لا شریک لہ. اب جب کلمہ شہادت پڑھتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی اور الہ نہیں، وہ اکیلا ہی ہے. اللہ الہ الا ہو، وہ اکیلا ہی الہ ہے، وحدہ اکیلا ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی حصہ دار نہیں، کوئی شریک نہیں. وہ اشہد، اور میں اس بات کی گواہی بھی دیتا ان محمدن، کے بے شک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ، اللہ کے بندے ہیں، وہ رسول اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں. واضح طور پر اعلان کرتا ہے کہ مسلمان کہ عبادت کے لائق صرف اللہ ہے، وحدہ لا شریک لہ. ایسا ہے کہ اس کے سوا کوئی اس کا شریک نہیں، لیکن اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں، عبدہ لا اس کا کوئی شریک نہیں، وہ رسول اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں. تو انبیاء اکرام علیہم الصلوۃ والسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سمیت یہی سبق پڑھاتے رہے کہ اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، اللہ ہی عبادت کے. لیکن یہ اس آیت میں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ اس کے سوا کسی اور کو بندگی نہیں کرنا. سورہ بقرہ کا دوسرا رکوع ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے انسان اپنے رب کی بندگی کرو. الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، تمہارا خالق بھی وہی ہے.
والذین من قبلکم، تم سے پہلوں کو بھی اسی نے بنایا. الذی جعل لکم الارض فراشا، وہ اللہ جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا جس پر تم چلتے ہو. والسماء بنا، آسمان کو تمہارے لیے چھت بنایا. وانزل لکم من السماء ماء، اور تمہارے لیے آسمان سے بارش بھی اتاری. یہ سب کام کس نے کیے ہیں؟ اللہ ہی نے کیے ہیں. اگر مسلمان قرآن کریم کی تلاوت کرتے وقت اس کے ایک ایک لفظ پہ غور کرے ترجمے سمجھ، خدا کی قسم پھر کیا ہے؟ پھر بات وہی ہے کہ تصور عرش پر ہے، محو سجدہ ہے جبیں میری، میرا پھر پوچھنا کیا، آسمان میرا زمین میری. اللہ اکبر، اللہ اکبر. قرآن حکیم کے اندر ایک مقام میں سورہ ال عمران کی غالباً آیت نمبر 18 ہے. انداز دیکھیں، اللہ اکبر، سبحان اللہ. تبھی عجیب لذت آ جاتی ہے. شاہد اللہ، اللہ نے گواہی دی، انہو، اس بات کی، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی اور الہ نہیں. کون گواہی دے رہا ہے؟ اللہ. شاہد اللہ، اللہ نے گواہی دی، انہو، اس بات کی، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی اور الہ نہیں. الہ کسے کہتے ہیں؟ عبادت کے لائق نہیں، سجدے کے لائق نہیں، رکوع کے لائق نہیں، طواف کے لائق نہیں، اعتکاف کے لائق نہیں، قربانی کے لائق نہیں، مرادیں مانگنے کے لائق نہیں، اولاد دینے والا کوئی نہیں، شفا دینے والا کوئی نہیں. الہ اسے کہتے ہیں یہ سارے کام کرتا ہے. اللہ نے بھی اس بات کی گواہی دی، والملائکہ، تو فرشتے بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں. وَأُولُو الْعِلْمِ، اہل علم بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں. کیا؟ قائمًا بالقسط، لیکن وہ اہل علم، وہ مولوی، وہ پیر قائمًا بالقسط، جو انصاف والا ہوگا. کیا؟ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی اور الہ نہیں. اس آیت کے شروع میں بھی لا الہ الا ہو، اینڈ پر بھی لا الہ الا. لیکن انداز کیا ہے؟ اللہ بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں، خدا کے فرشتے بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں، انصاف والے علماء بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں. کیا؟ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی اور الہ نہیں، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. یہی معنی کرتے ہیں نا آپ جب کسی کو کلمہ پڑھاتے ہیں کہ کلمہ پڑھاؤ، اللہ کے سوا کوئی اور عبادت کے لائق نہیں. عبادت کیا ہے؟ یہ مسئلہ عبادت کا اگر انسان سمجھ گیا نا تو سب کچھ سمجھ گیا. اللہ کے سوا کوئی سجدے کے لائق نہیں، اللہ کے سوا کوئی رکوع کے لائق نہیں. ہاتھ جوڑ کر، ہاتھ باندھ کر اللہ سے مانگنے کے لائق کوئی اور نہیں. رکوع کے لائق نہیں، سجدے کے لائق نہیں، طواف کے لائق نہیں، اعتکاف کے لائق نہیں. طواف بھی اللہ کے گھر کا کیا جاتا ہے، اعتکاف بھی اللہ کے دروازے پر بیٹھ کر کیا جاتا ہے، رکوع بھی اللہ ہی کے سامنے جھکتے ہیں، سجدہ بھی اللہ کے سامنے کیا جاتا ہے. زکوٰۃ بھی اللہ کے نام پر نکالی جاتی ہے، روزہ بھی یہ بھوک پیاس اللہ ہی کے لیے رکھا جاتا ہے. کسی بھی چیز پہ آپ غور فرمائیں، سب کچھ اللہ ہی کے لیے، سب کچھ اللہ ہی کے لیے. جب آپ کہتے ہیں نا اللہ کے سوائے کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو سوچا کریں عبادت کی کس قسمیں. زبانی عبادت بھی اللہ کے لیے، بدنی عبادت بھی اللہ کے لیے، مالی عبادت بھی اللہ کے لیے، طواف بھی اللہ کے لیے، اعتکاف بھی اللہ کے لیے، قربانی بھی اللہ کے لیے. اللہ اکبر. کسی طرف کوئی گنجائش نہیں کسی کے لیے. نبیوں نے مارے کہیں اسی مسئلے کو سمجھانے کے لیے، نبیوں نے قربانیاں دی اسی مسئلے کو سمجھانے کے لیے، نبیوں نے گھر بار چھوڑے اسی مسئلے کو سمجھانے کے لیے، نبی زخمی ہوئے اسی مسئلے کو سمجھانے کے لیے، نبی نے اپنے خدام کو قربان کیا اسی مسئلے کے لیے،
نبی کا چچا محبوب چچا، جس کو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا شیر خدا، اسد اللہ و اسد رسول ہی، جو اللہ کا بھی شیر ہے، اللہ کے رسول کا بھی شیر ہے، اور سید الشہداء ہے، شہیدوں کا سردار ہے۔ کون؟ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ سارے دوست سن رہے ہیں نا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سید الشہداء بھی حضرت حمزہ کو فرمایا، شیر خدا بھی حضرت حمزہ کو فرمایا، شیر رسول بھی حضرت حمزہ کو فرمایا۔ وہ حضرت حمزہ قربان ہو گئے، اس مشن پر قربان ہو گئے جو مشن پیغمبر لے کر آئے تھے۔ احد کے میدان میں آج بھی آپ جاتے ہیں، آپ کے جانے کو خدا قبول کرے، بار بار جانے کی توفیق دے، اس مقام پر جا کر اس تصور کو ذہن میں لانے کی توفیق دے۔ اللہ، سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ وہاں قربانی دیتے ہیں خدا کی توحید کے لیے، نبی کے سکھائے ہوئے سبق پر قائم رہتے ہوئے اللہ کے لیے قربانی دیتے ہیں۔ دشمن نے ان کو قتل کیا، ان کے جسم کے ٹکڑے کیے۔ اللہ اکبر۔ صرف حمزہ ہی نہیں، میں بتا چکا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور بھائی بھی، یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے، ایک اور تھے وہ پھوپھی زاد بھائی تھے۔ پانی دے دینا مجھے، بار بار سمجھ نہیں آ رہی کہ پیاس لگ رہی ہے اور منہ کڑوا ہو رہا ہے۔ دعا کریں کہ اللہ ان مصیبتوں سے نجات دے۔ میرا ایمان اسی بات پر ہے کہ اللہ ہی مشکل کشا ہے، یہی میرا ایمان بھی ہے، یہی میرا بیان بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد تھے، دوسرے رشتے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سالے بھی تھے۔ ان کا نام تھا عبداللہ بن جہش۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ مطہرہ تھی حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہا، یہ ان کے بھائی تھے۔ عام طور پر بس اللہ پاک ہمارے حال پر رحم کرے، میری طرح کے جو ناقص علم والے مولوی ہیں ان کو پتہ کچھ ہوتا نہیں، بس لکیر کے فقیری ہوتے ہیں۔ موضوع سے نکل جاؤں گا، خدا کی قسم اتنی تکلیف مجھے ہوتی ہے ان چیزوں کا جب تصور میں لاتا ہوں۔ اس قوم کا حال جو بگڑا ہے عقیدے کے اعتبار سے، اس مولوی نے بگاڑا، اس مولوی نے، پیر نے۔ خدا سے ان کے لیے ہدایت کی دعا کر، اللہ ان کو ہدایت دے دے۔ اگر ہدایت اللہ کے نزدیک ان کے لیے نہیں تو خدا ان سے اس معاشرے کو پاک کر دے تاکہ مسلمانوں کا عقیدہ اور ایمان تو بچ جائیں۔ یہ حضرت زینب بنت جہش کے بھائی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد ہیں اور صحابی بھی ہیں۔ احد کے میدان میں جس طرح حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، یہ بھی شہید ہوئے۔ ان کی شہادت کی بات بڑی عجیب سی ہے۔ جب یہ میدان میں جاتے ہیں تو اس سے پہلے ایک صحابی کو پکڑ کر کہتے ہیں میں ایک دعا کرتا ہوں، آپ آمین کہیں، آپ نے جو دعا کرنی مجھے بتا دیں، میں آمین کہوں گا۔ اس نے جو دعا کی انہوں نے آمین فرمائی، لیکن انہوں نے جو دعا مانگا فرمایا کہ یہ دعا کریں کہ خدا بند قدوس مجھے جب احد کے میدان میں مشرک سامنے آئے تو جو کچھ میرے اختیار میں ہے ان کو قتل کروں گا، لیکن پھر مشرکین مجھے قتل کریں۔ یہ عجیب سی بات ہے، میرے ہاتھ کاٹیں، میری ناک کاٹیں، میری آنکھیں نکالیں، میرے کان کاٹیں، یا اللہ، یا اللہ کیا ایمان تھا۔ میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کریں، اے اللہ میں تیرے سامنے جاؤں تو پوچھے تیرے ساتھ یہ کیا ہوا، میں کہوں یا اللہ یہ تیرے دین کی سربندی کے لیے، تیری توحید کے لیے سارے کچھ قربانی دی۔ یہ صحابہ ہیں کفر سے نکل آئے تھے۔
یہ سارے دوست ذہن نشین فرما لیں، یہ خاندانی مسلمان نہیں تھے، کفر سے نکل کر آئے تھے، نبی کی دعوت پر ایمان لائے تھے، لیکن ایسا ایمان لائے، ایسا ایمان کہ 1500 سال ہم ذکر کرتے ہیں تو ہمارا دل ان کے تذکروں سے باغ باغ ہو جاتا ہے، ہماری رگ رگ سے ان کے لیے دعائیں نکلتی ہیں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا لگتے تھے؟ ایک رشتہ تو نہیں، ثابت ہے، ثابت بے شمار ہے۔ یہ رسول اللہ کے سالہ بھی تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بھی تھے۔ ان کی ہمشیرہ حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم زوجہ مطہرہ تھی۔ ایسا ایمان بھی، یا اللہ، جذبہ کیا ہے؟ جا کر کہتے ہیں میں دعا کرتا ہوں تو آپ آمین کہیں۔ ان دونوں کی قبریں وہاں ہیں، عہد کے میدان، وہ جو احاطہ ہے اس کے اندر ہیں۔ مجھے ایک بات یاد آئی، بعض اوقات بہت تکلیف ہوتی ہے، خدا کی قسم۔ میں نے ابھی جو کہا کہ دعا کریں اللہ ان کو ہدایت دیں، ان مولویوں کو، اگر ان کے مقدر میں ہدایت ہے تو ہدایت کی دعا کریں، نہیں تو یا اللہ ان کے شر سے پاک کر دے۔ یہ معاشرے کے مسلمان جو ہیں کم از کم ان کے عقیدے خراب ہونے سے بچ جائیں گے۔ میری اہلیہ بھی ساتھ تھی، شاید ہماری بچی جو انگلینڈ والی ہے وہ بھی ساتھ تھی۔ تو مدینہ طیبہ میں ایک گاڑی والا جو پاکستانی ہے، وہ کرائے پر گاڑیاں چلاتا تھا اور حاجی عمرہ کرنے والوں کو لاتا لے جاتا تھا۔ مجھ سے پہلے میرے داماد، میرے بھتیجے ہیں، وہ انگلینڈ سے پہنچ چکے تھے، انہوں نے گاڑیاں وغیرہ لے لی تھی، ہوٹل کا بھی بندوبست کر لیا تھا۔ اگلے روز جب ہم عہد کی طرف جانے لگے، اسی گاڑی میں بیٹھے، میں نہیں جانتا تھا یہ کون ہے، لیکن کچھ اندازہ اتنا ہوا تھا یہ ہے پاکستانی۔ عہد کے میدان میں جب وہاں پہنچ کے گاڑی کھڑی کی اور اس مقام پر پہنچے جہاں سے سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر شہداء کے مقبروں کا کچھ اندازہ ہوتا ہے، وہاں پہنچے، کھڑے دیکھ رہے تھے۔ ایک منٹ وہی لڑکا، نوجوان تھا، وہ جو ڈرائیور تھا، کہ سارے ادھر ہو جاؤ، ادھر ہو جاؤ، ادھر ہو جاؤ۔ یا اللہ پہ کیا ہو گیا؟ میں بھی حیران ہوں۔ کہ میں آپ کو ایک مسئلہ بتاتا ہوں۔ یہ جو جگہ ہے، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہنے لگا، وہ شہید ہوئے ہیں، وہ اس جگہ ان کی قبر ہے۔ تمہیں پتہ ہے کہ ان کو شہید کرنے والی جو عورت تھی وہ کون تھی؟ میں بھی سوچنے کا، یا اللہ یہ کیا کہنا چاہتا؟ وہ ہندا تھی۔ میں سمجھ گیا کہ اس کو بیماری لاحق ہے، لیکن اب اس کی اصلاح کرنی پڑے گی مجھے۔ تو اس نے دو چار باتیں جو کی تو میں نے کہا چھوڑے ہیں، بس وہاں چلتے ہیں گاڑی میں، وہاں باتیں کرتے۔ میں نے کہا خدا کے بندے تو کون ہے؟ کہتا جی میں ملتان کی طرف ایک کوئی علاقہ ہے، وہاں کسی مدرسے کا نام لیا، وہاں کا پڑھا ہوا ہوں۔ تو پڑھا کیا تھا اسے بے بھی معلوم نہیں تھا۔ ہماری شکل میں تو لکھا ہوا نہیں کہ یہ مولوی ہیں، داڑھی ہر مسلمان نے رکھی ہوتی ہیں، لیکن خدا کی توفیق سے کچھ نہ کچھ پتہ ہے۔ میں نے کہا آپ جانتے ہیں یہ ہندا کون تھی؟ کافی دیر تک چپ کر کہنے لگا وہ ابو سفیان کی بیوی تھی۔ میں نے کہا ابو سفیان تمہارا کیا لگتا ہے؟ نوکر ہے، چاکر ہے، کیا ہے؟ وہ جو سڑک سے گیا۔ میں نے کہا خدا کے بندے، جن قدر صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں، ان کا نام اس طرح لیتا جیسا تمہارے گھر کا چوکیدار ہے، اور ہندا نام کی کوئی عورت تھی نہیں۔ یہ تمہاری طرح کے جاہل لوگوں نے اس طرح کا نام بنایا۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ جو رسول اللہ کی ساس تھی، ان کا نام ہند تھا۔
اور ان کی طرف یہ بات جو منسوخ کر رہے ہو، یہ رافضی بکواس کرتا ہے، کوئی مسلمان نہیں کہہ سکتا۔ کچھ پتہ نہیں، خدا کا بندہ تو بولتے چلے جاتے ہیں، اور کتنے لوگوں کو تم نے گمراہ کیا ہوگا۔ میں نے جب بہت ساری باتیں کہنے لگے جی اب مجھے پاکستان آنا پڑے گا، تو کیوں کہتے ہیں جی آپ سے یہ چیزیں سیکھنے کے لیے۔ میری خدا تمہیں ہدایت دے، میں نے کہا کتابیں جتنی میرے پاس پاکستان میں وہ مدینہ طیبہ میں موجود ہیں، ذرا کتب خانوں کا رخ تو کریں۔ تو مجھے ان چیزوں کو دیکھ دیکھ کر سن کر بہت عجیب سی بات لگتی ہے۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس طرح کے لوگوں سے محفوظ رکھے۔ اب پتہ نہیں اس آدمی نے مدینہ طیبہ میں رہ کر کتنے لوگوں کو گمراہ کیا ہوگا۔ میں نے جب اس کے ساتھ باتیں کی تو پھر کہنے لگا جی بس مجھ سے غلطی ہو گئی، میں پاکستان آؤں گا آپ سے سیکھنے کے لیے۔ ایسی باتیں کرنے والے جب ایسی لوگوں کے ساتھ باتیں کریں گے تو لوگوں کا عقیدہ کیسے ٹھیک ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساس کو اس نے قاتلہ کرا دیا۔ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے والی، اس کا کلیجہ چبانے والی یہ ہے، وہ ہندہ تھی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس قدر بے شرم لوگ ہوتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتوں کا خیال بھی نہیں رکھتے۔ نبی پر ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر رشتے کا لحاظ رکھا جائے، اس کا ادب کیا جائے۔ لیکن میں ایک طالب علمانہ حیثیت سے اب تک جو کچھ میں نوٹ کر چکا ہوں میرے دوستوں، خدا کی قسم بڑی تکلیف ہوتی ہے، مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ لکیر کے فقیر بہت سارے مولوی ہیں، لکیر کے فقیر جو محاورہ ہے نا، وہ ایسے لوگوں پر اطلاع ہو۔ صحابہ اکرام کی بات چل رہی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، انہوں نے دین کو کمایا ہے، دین کو کمایا ہے، دین کے لیے قربانیاں دی ہیں، علاقے چھوڑے، مال قربان کیے، جانیں قربانی کیے، رشتہ دار قربان کیے، حتیٰ کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم احد کے مقام پر، آپ کے علم میں ہے نہیں تو آپ سن لیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احد کے مقام پر زخمی ہوئے، آپ کے دانت مبارک ٹوٹے، آپ ایک گڑھے میں گر گئے۔ مشرکین بڑے خوش ہوئے، بعض صحابہ کرام کا قدم اکھڑ گئے، کسی نے مشہور کر دیا کہ ان محمد قد قتل، محمد مارے گئے۔ اس قدر افسوسناک بات ہے جب سنی ہوگی کسی کان میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ وہ مارے گئے، شہید ہو گئے۔ بعض صحابہ کرام کے قدم اکھڑ گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم زخمی حالت کے اندر فرمایا اطلاع دے دو کہ محمد زندہ ہے، اتنی خوشیاں نہ مناؤ۔ ایک مشرکین کے سرکل نے کہا اولو حبل، اولو حبل، حبل زندہ باد، حبل زندہ باد، یعنی ہمارا مشرکوں کا جو بڑا لیڈر تھا اس کی، کیوں محمد جب شہید ہو گئے تو پھر حبل زندہ باد۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو جواب دے دو، حبل نہیں، اللہ زندہ باد، اللہ اکبر۔ پریشان ہو گئے وہ، لنا العزا ولا عزا لکم، ہمارے پاس عزا ہے، عزا مشرکین کا ایک بت تھا، تمہارے پاس نہیں۔ اللہ کے نبی فرمائے کہو لنا المولا ولا مولا لکم، ہمارے پاس اللہ ہے، تمہاری ذات اللہ ہے۔ اور جو صحابہ کرام جن کے قدم اکھڑ گئے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الیہ عباد اللہ، اللہ کے بندے واپس آؤ۔ لیکن کیونکہ غلطی تھی تو غلطی کا جواب اللہ نے قرآن فرمایا ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا، جن لوگ قدم اکھڑ گئے تھے شیطان کے وسوسوں کے ساتھ ایسا ہوا۔ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ نے اعلان کر دیا میں اپنی عظمت و کبریائی کے قسم کھا کر کہتا ہوں میں نے ان سب کو معاف کر دیا۔ اتنا بڑا نقصان تھا، لیکن اللہ کس طرح صحابہ کرام کے اندر کی کیفیت کو جانتے تھے، اندر کی کیفیت اللہ کو معلوم تھی، اس وجہ سے وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ نے سب کو معاف کر دیا۔
اس لیے کہ انہوں نے ایمان اور دین کمایا تھا، قربانیاں دے دے کر کمایا تھا۔ اس لیے اللہ پاک نے ان کی باطنی کیفیت کو سامنے رکھ کر وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ نے سب کو معاف کر دیا۔ وہ مسلمان نام کے نہیں تھے، مسلمان حقیقی تھے۔ یہ بات سارے دوست توجہ کے ساتھ سن لیں، صحابہ مسلمان حقیقی تھے، خاندانی کافر تھے، کفر سے نکل کر آئے، کلمہ جب پڑھا، نبی کے دامن سے وابستہ ہوئے، ایسا ہوا کہ رش کے ملائکہ بن گئے۔ پھر ہزاروں سال گزر جائیں گے، قیامت آ جائے گی، محمد مصطفیٰ صحابہ جیسا ایمان کسی کا نہیں ہوگا۔ آج کتنا عرصہ گزر، 1500 سال گزر چکا ہے، لیکن میں اور آپ بیٹھ کر کتنی خوشی محسوس کر رہے ہیں ان کے تذکروں کے ساتھ، دل میں خوشی محسوس کر رہے ہیں ان کا ذکر کر کے، ان کے لیے محبت کے جذبات ہمارے دلوں کے اندر موجود ہیں، اس لیے کہ وہ سچا ایمان لائے تھے، وہ ایمان انہوں نے کمایا تھا، قربانیاں دے دے کر کمایا تھا۔ ابھی میں نے 2 بزرگوں کا تذکرہ کیا، سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ، سیدنا عبداللہ بن جاش، انہوں نے اپنی جان کی قربانی دے کر اسلام کو کمایا تھا۔ اور سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، کیا ان کا مقام ہے۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں صحابہ کی موجودگی میں بیٹھے ہیں، تو کچھ تذکرہ ہوا حضرت حمزہ کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آسمان کی طرف دیکھا تو حضور نے فرمایا کہ خدا کا فرشتے چل رہے ہیں اور حمزہ کے ساتھ ان کی روح ساتھ چل رہی ہے اور ہمیں دیکھ رہی ہے۔ کس کس خوبی کا ذکر کیا، خدا کی قسم۔ صحابہ کرام یہ رش کے ملائکہ ہیں، ملائکہ بھی ان پر رش کرتے تھے۔ جو شخص بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کے ساتھ دیانتداری کے ساتھ چمٹ گیا، پھر وہ رش کے ملائکہ بن گیا، پھر اس جیسا دنیا میں نہ تھا، نہ ہے، نہ ہوگا۔ لیکن بنیاد کیا ہے؟ بنیاد وہی مسئلہ ہے، توحید ہے۔ کفر سے نکل کر آئے، شرک کو چھوڑا، ماں باپ مشرکین تھے، آباء و اجداد مشرکین تھے، ان کو چھوڑا، محنت کی، کچھ مسلمان ہو گئے، کچھ مسلمان نہیں، ان کو چھوڑا، لیکن ایمان کو نہیں چھوڑا۔ تو پھر آج 1500 1500 سال تقریباً مدت گزر چکی ہے، صحابہ کرام کی قربانیاں آج بھی ان کا تذکرہ ہو رہا ہے، ہوتا رہے گا۔ ہم نہیں ہوں گے، خوش نصیب لوگ تذکرہ کرتے رہیں گے، اور خوش نصیب ان کے تذکرے پر خوشیاں بھی منائیں گے۔ ایمانداری سے بتائیں، میں صحابہ کا تذکرہ کر رہا ہوں، آپ کو خوشی نہیں ہو رہی؟ اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ اپنی رحمت کے ساتھ اس عقیدے پر قائم رکھے۔ میں تو جب بھی کسی صحابی کا ذکر کرتا ہوں تو میرے اندر جو ہے نا، دل اور دماغ خوشی سے بھر جاتا ہے۔ میرا ان کے ساتھ کوئی خاندانی رشتہ تو نہیں تھا، ایمانی رشتہ ہے۔ ایمانی رشتہ ایسا ہے کہ خاندان سب کو میں ان کی جوتیوں پر قربان کر سکتا ہوں۔ یہی بات میں آپ حضرات سے کہہ رہا ہوں کہ ان کو اتنا بڑا مقام ملا کیوں؟ بس یہ صحابہ کو اتنا بڑا مقام کیوں ملا؟ اللہ کی توحید کو اپنانے کی برکت سے، شرک کو چھوڑنے اور توحید کو اپنانے کی برکت سے۔ یہی مسئلہ میں سمجھا رہا ہوں کہ شرک سے اپنے آپ کو پاک رکھنے کی کوشش کریں، خدا سے ہر وقت دعا، یا اللہ ہمیں شرک سے محفوظ رکھ، اے اللہ ہمیں، ہماری نسلوں کو، ہمارے احباب کو، ہمارے خاندان کو، ہمارے ملنے جلنے والوں، یا اللہ شرک سے محفوظ رکھ، اے اللہ عقیدہ توحید پر قائم رکھ۔ کچھ بھی ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، ہر قربانی دینے کو تیار ہیں، عقیدہ نہ خراب ہو۔ ابھی میں نے ایک حدیث سنائی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عقیدہ توحید پر دنیا سے چلا گیا، پہاڑوں جیسے گناہ بھی اگر ہیں، اللہ ان کو معاف کر دے گا۔ عقیدہ توحید کی یہ برکت ہے دوستو۔ خدا مجھے بھی، آپ کو بھی، آپ کی نسلوں کو بھی، آپ کے متعلقین کو بھی عقیدہ توحید پر قائم رکھے، اور ہمارے اندر جتنی بھی خامیاں ہیں، نقائص ہیں، اللہ اپنی رحمت سے دور فرما دے۔
عبادت کی جتنی بھی قسمیں آپ بجا لاتے ہیں، یہ اعلان ہوتا ہے کہ ہم مشرک نہیں ہیں. آپ اپنے عمل سے یہ اعلان کر رہے ہوتے ہیں ہم مشرک نہیں، صرف اللہ ہی کے لیے بات بجا لا رہے ہیں. کلمہ جب پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، تو اے اللہ تیرے سوا کوئی اور الہ نہیں. الہ کا معنی حاجت روا نہیں، مشکل کشا نہیں، اولاد دینے والا نہیں، شفا دینے والا نہیں، رزق دینے والا نہیں. الہ کا معنی جو ہے اس کے اندر یہ ساری چیزیں چھپی ہوئی ہیں. اللہ اس عقیدہ الہ پر قائم رکھے، ہماری نسلوں کو بھی اللہ اس پر قائم رکھے. ہمارے دوستوں اور احباب کو جتنے بھی یا اللہ دور ہیں یا نزدیک ہیں، موجود ہیں یا نہیں، جہاں بھی ہیں یا اللہ ان کو عقیدہ توحید پر قائم رکھ. اگر ہماری اس جد و جہد کوشش سے مسلمان کا عقیدہ ٹھیک ہو جائے گا تو سمجھے کہ ہم خدا کے سامنے جنت میں جائیں گے. لیکن خدا نہ خواستہ ہم نے اپنے عقیدے کا اہتمام نہ کیا اور دوسروں کے لیے بھی کوشش نہ کی. مثال کے طور پر اپنی اولاد کے لیے، اپنے گھر بار والوں کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے، عزیز دوستوں کے لیے، حتیٰ کہ اگر کسی کے ماں باپ کا عقیدہ کمزور ہے ان کی اصلاح کرنی بھی ضروری ہے. یہ بات ذرا توجہ کے ساتھ سن لیں. کسی کے ماں باپ کا عقیدہ کمزور ہے اور اولاد کو پتہ چل گیا، بیٹے کو پتہ چل گیا کہ میرے ابا کا عقیدہ ٹھیک نہیں، ماں کا عقیدہ ٹھیک نہیں، تم پر محنت کریں. وہ اگر یہ کہیں کہ تو ایسا ہے تو ایسا ہے، جو کچھ کہتے ہیں کہنے دیں، لیکن ان پر محنت کر کے ان کے عقیدے ٹھیک کریں. قرآن کریم وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو. پھر سے اگر تمہارے ماں باپ ان کے عقیدے خراب ہیں تو اللہ فرماتا ہے کہ ان کے عقیدے ٹھیک کرو. اگر وہی سمجھتے ہیں کہ تم ان پر اصلاح کی کوشش کر رہے، وہ گستاخی کر رہے، ان کا خیال یہ ہے، پرواہ نہ کرو کہ تمہارا عقیدہ گستاخی کرنا نہیں، اس کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے. اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما. لیکن ان کا ادب ہی کیسا سکھایا جا رہا ہے. ماں باپ دونوں یا ایک بڑھاپے کو پہنچ جائیں، فلا تقل لہما اف، ان کے سامنے ہوں بھی نہ کریں، ان سے تکلیف ہوگی. قل لہما قولا کریما، نرم بات ان کے ساتھ کریں. عاجزی کے کندھے جھکا کر ان کے سامنے بیٹھنا، آکڑ کر نہیں کھڑا ہونا. اور پھر قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ اگر ان میں سے کوئی خدا نخواستہ ان کے عقیدے خراب ہیں، فلا تطیعہما، اس پر تو ان کی بات نہیں ماننی. وہ صاحبہما فی الدنیا معروف، دنیوی لحاظ سے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، لیکن عقیدے میں ان کی بات نہیں ماننی. جس خوش نصیب نے اس بات کو مانا ہے وہ کل کا ہو یا آج کا ہو بڑا کامیاب ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے خاندان کے لوگ جو مشرک تھے وہ مشرک تھے. ابو لہب مشرک تھا، یہی حال ابو طالب کا تھا. فرق دونوں میں یہ ہے کہ ابو لہب بڑا ضدی مشرک تھا، ابو طالب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ براہ راست گستاخی نہیں کرتا، لیکن مانا نہیں. رسول اللہ علیہ وسلم کی بات کو اس نے مانا نہیں. حضور نے آخرت وقت میں اس کو کلمے کی دعوت دی، نہیں مانا. علی ملت عبد المطلب کہہ کے دنیا سے چلا گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے سخت افسردہ واپس گھر میں آ کر بیٹھ گئے. ابو طالب کے بیٹے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی تھے، صحابی بھی تھے. یہ آئے اور افسردگی کے عالم، یا رسول اللہ میرا ان عمک الشیخ الزال لقد مات، یہ الفاظ میں حدیث کے ہیں. ان عمک الشیخ، آپ کا چچا جو بوڑھا تھا، الزال گمراہ تھا، قد مات، فوت ہو گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے علم میں ہے. حضرت علی نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا جاؤ کسی
سپرد خاک کر دو. اگر ایمان لایا ہوتا تو حضور اس کی جنازہ نہ پڑھاتے. اگر ابو طالب ایمان لایا ہوتا تو رسول اللہ اس کی جنازہ نہ پڑھاتے. یا کم از کم حضرت علی سے نہ فرماتے جاؤ اس کی جنازہ پڑھو. ایمان نہیں لایا تو نہ حضور نے جنازہ پڑھایا، نہ حضرت علی نے جنازہ پڑھایا، نہ کسی اور مسلمان نے. رشتے تھے لیکن ایمان سے بڑھ کر کوئی چیز بھی نہیں. اور ابو لہب کے بارے میں تو ایک سے زائد مرتبہ آپ سن چکے ہیں. یہ سید ہیں سارے. ہاشمیوں کو کیا کہتے ہیں آپ؟ جو ہاشمی ہو تو وہ کیا کہتے ہیں؟ سید ہیں. لیکن ایسے سید ہیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے کٹے ہوئے ہیں. اللہ کے نزدیک ان کی کوئی قیمت بھی نہیں. وہ سید اچھا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہے. وہ کل کا ہو، رسول اللہ کا خاندان ہو یا غیر خاندان ہو یا آج کا ہو. یاد رکھیں یہ لفظ سید جو ہے یہ کسی قومیت کی علامت نہیں. سید ایک احترامی لفظ ہے. یہ مسٹر کا لفظ آپ انگریزی میں بولتے ہیں، جناب بولتے ہیں، یہ احترامی لفظ ہے، نسل نہیں. اندرا گاندھی جب تک زندہ تھی، عرب ممالک کا اس نے دورہ کیا تو وہاں کے اخبارات نے بڑے بڑے جلی عنوانات سے لکھا سیدہ اندرا گاندھی. تو کیا وہ سید تھی؟ یہ احترامی لفظ ہے. عرب دنیا سید اس کو کہتے ہیں جس کو احترام کرے. چیرنگ کراس کے اندر سید ذوالفقار علی بھوتو لکھا ہوا ہے. ذوالفقار علی بھوٹو کو سید تھے. یہ احترامی لفظ ہے، یاد رکھیں. سید کوئی قوم نہیں، سید کوئی قوم نہیں ہے. یہ احترامی لفظ ہے، کسی کے لیے بولا جاتا. عرب دنیا کے لوگ سید بولتے ہیں، انگریز لوگ جو اس کو مسٹر کہتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا بولتے ہیں. ہر زبان کا ایک جملہ ہوتا ہے احترامی. تو تھے تو بنو ہاشم میں سے، یعنی اصطلاحی معنی میں سید تھے لیکن رسول اللہ کے دامن سے کٹے ہوئے تھے. اس وجہ سے ان کو سیدی فائدہ نہ دی. اس سیدی سے ان کو فائدہ نہ ملا. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت موجود تھے، حضور نے ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی. ان کے لیے دعائیں مغفرت اللہ نے فرمایا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ. ان میں سے کوئی مر جائے اس کی جنازہ نہیں پڑھنی، ان کی قبر پر کھڑے کر دعا بھی نہیں کرنی. فیصلہ تو وہ ہے نا جو اللہ کے ہیں. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام ہے وہ اپنی جگہ ہے، جو عظمت ہے وہ اپنی جگہ ہے. لیکن فیصلے کس کے چلتے ہیں؟ صرف اللہ ہی کے چلتے ہیں، صرف اللہ ہی کے چلتے ہیں. اللہ کے سوا کسی اور کے فیصلے میں اللہ کے فیصلے کو رد بھی کوئی نہیں کر سکتا. تو میرے دوستوں اور بزرگوں، آج کی اس گفتگو کے اندر آپ حضرات نے اسی مسئلے پر ہی گفتگو سنی کہ سارے دین کا دار و مدار کس پر ہے؟ اللہ کی توحید پر ہے. توحید ٹھیک ہے تو ایمان سلامت ہے، توحید نہیں تو کچھ بھی نہیں. گزارش ہے، میرا اعتکاف ٹوٹ گیا. بیماری کی وجہ سے میں بے ہوش ہو گیا. میرے گھر والے مجھے اسپتال لے گئے جس کی وجہ سے مجھے ایک رات اسپتال میں رکھا گیا. میرے لیے کیا حکم ہے؟ آئندہ اللہ تعالیٰ توفیق دے. اعتکاف اگر مسنون اعتکاف تھا تو پھر اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آئندہ سال وہ مسنون اعتکاف پورا ہو جائے گا. اور اگر ایک آدھ دن باقی ہے تو اب بھی نیت کر کے آپ اس کی تلافی کر سکتے ہیں. عید سے 2 دن پہلی کی بات ہے تو 2 دن ایک کا اعتکاف کر سکتے ہیں آپ، کوئی مسئلہ نہیں. انشاءاللہ العزیز تلافی ہو جائے گا.